الحمدللہ تعمیر ملت کا یوم السلام ایک تاریخی جلسہ ہے اور یہ شروع ہو کر 77 سال ہو چکے ہیں۔ سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کا آغاز کیا تھا۔ تعمیر ملت کے بانی بھی وہی تھے، اقبال اکیڈمی کے بھی وہ بانی تھے اور انوار العلوم کالج کی ترقی میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے۔ آج جو آپ کو بلڈنگیں وغیرہ دکھتی ہیں وہ بھی خلیل اللہ حسین صاحب کی بدولت کتنے لوگ کام کرتے ہیں، والنٹری کام کرتے ہیں۔ صدر جناب ہمارے صدر ہے ایوب حسین صاحب جو IAS آفیسر تھے، مرحوم قائد جناب سید خلیل اللہ حسین صاحب کے فرزند ہے، وہ صدر ہیں۔ میں جنرل سیکرٹری ہوں، ڈاکٹر مشتاق علی صاحب، ڈاکٹر اسماعیل صاحب نائب صدور ہے، میرے نائب متمد جناب سیف الرحمن، جتنے ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کوئی بھی ایک پیسے کا راودہ نہیں، اپنا پیسہ لگے گا۔ گزارش یہ کہ ادب احترام کا مظاہرہ کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، حضرت وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی لینا ہے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں باوضو نام لے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، گٹکے کھاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، گاڑیوں پہ ناچتے ہوئے ایسی حرکتیں مت کریے۔ اور اگر ایمبولینس جاری تو بازو سے ایمبولینس کو آپ جگہ دیجیے۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں، گاڑیوں کے آپ سائلنسر نکال دے رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، دھوم کریں، اس سے قوم و ملت پہ اچھا اثر نہیں پڑتا۔ اور ایک اہم گزارش ہے، یاد رکھیے سیرت کے نام پر ایک ایک کام کرنا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ثواب دینا ہے، لیکن نماز کسی کو معاف نہیں ہے۔ میری ہمارے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے، جو بھی جلوس میں آتے ہیں، خواتین سے مرد سے، نماز کا وقت ہو جائے، اذان کے وقت خاموشی اختیار کرے، اذان کے وقت خاموش بیٹھنا ہے، کیونکہ پیغام میں سبحان صدیقی چینل سے ناظرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خاص طور پر حیدرآباد میں اس مناسبت سے، ربیع الاول کی مناسبت سے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے شہر حیدرآباد میں کئی ایک بڑے بڑے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ اور ایک جلسہ جو حیدرآباد کی تاریخی جلسہ ہے، جس کا اہتمام کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے برسہ برس سے ہوتا آ رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم تعمیر ملت کے جنرل سیکریٹری جناب عمر احمد شفیق صاحب سے بات کریں گے کہ تعمیر ملت کی کارکردگی کیا ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وقت دینے کے لیے آپ کا خیر مقدم ہے، اور اہم سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ تعمیر ملت کا جلسہ کب 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے، تو کون کون اس میں شرکت کریں گے اور کیا اس کا پروسیس رہیں گا پورا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدیقی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر مجھ سے بات کرنے کی زحمت گوارا کی۔ الحمدللہ تعمیر ملت کا یوم السلام ایک تاریخی جلسہ ہے اور یہ شروع ہو کر 77 سال ہو چکے ہیں۔ 77 سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جناب قائد محترم حضرت سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کا آغاز کیا تھا۔ تعمیر ملت کے بانی بھی وہی تھے، اقبال اکیڈمی کے بھی وہ بانی تھے اور انوار العلوم کالج کی ترقی میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے۔ آج جو آپ کو بلڈنگیں وغیرہ دکھتی ہیں وہ بھی خلیل اللہ حسین صاحب کی بدولت اس کے کالج کے تھے، وہ پرنسپل تھے۔ بہرحال تعمیر ملت میں انہوں نے کافی کام کیا، حضرت کی سیرت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس جلسے کا آغاز کیا تھا، اور یہ جلسہ ہر سال 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے۔ پچھلے 1-2 سال گنیش کے جلوس ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخ کو بڑھایا گیا تھا۔ اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو نمائش گراؤنڈ پر عظیم الشان پیمانے پر جلسے کا منعقد ہوگا، اور اس کے دوسرے دن صحابہ کی سیرت کو عام کرنے کے لیے یوم الصحابہ کا جلسہ چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ ان دونوں جلسوں کی صدارت جناب سید ایوب حسینی صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس جلسوں کو ہندوستان کے مشہور معروف مقرر مسلم پسند بورڈ کے رکن عاملہ جناب مولانا ابو طالب صاحب رحمانی جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب امیر وحدت اسلامی ہند، یہ دونوں اورنگ آباد سے، یہ دونوں مہمان رہیں گے۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد سے احسن العمومی صاحب جو امام و خطیب ہے باغ کی مسجد کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مخاطب کریں گے، اور جناب مفتی نیر اعظم صاحب مخاطب کریں گے، اور جناب مسلم پسند بورڈ کے رکن جناب مسعود حسین مجتہدی صاحب، اور آج کل نوجوانوں میں فیم ہے جناب متشم علی خان صاحب، اور پھر تنظیم کی جانب سے تنظیم کے نمائندے مخاطب کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یوم الصحابہ میں جناب رضوان پاشا صاحب، جناب مولانا حضرت انور اللہ صاحب جو جامعہ نظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر دیگر مقررین انشاءاللہ تعالیٰ جلسوں کو مخاطب کریں گے۔ صاحب یہ تو جلسہ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعمیر ملت کیا سال میں ایک ہی جلسہ کرتا ہے، کیا اس کی اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے دوسرے شعبوں میں؟ دیکھیے اچھا سوال ہے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ بتا دوں کہ سال تمام میں خالی اب جلسے کی سے میں شروع کرتا ہوں، صرف جلسہ نہ ہوتا، جلسے کے ساتھ تعلیمی انعامی مقابلے ہوتے ہیں، جیسا خیرات کرم
پاک، سیرت طیبہ کوئز اور تحریر مقابلہ، تقریر مقابلہ، مذہبی نویسی کے یہ مقابلے ہوتے ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے، سال حال اس میں 9000 سے زیادہ بچے حصہ لیے. جو ایک مہینے سے زیادہ اس مقابلے چلتے رہے، فائنل مقابلوں کی کوریج صدیقی چنن والے بھی کرے تھے. تو یہ صرف 9000 بچے سیرت پہ پڑھ کے آ کے اپنے حصہ لیے، اور ان میں لاکھوں روپے کے انعامات ان کو دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ مقابلے شہر کے 4-5 مختلف مقامات پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مہینے تک یہ مقامات چلتے ہیں. ہم اس کو ارینج نہیں کر سکتے. 9-10 سال بچوں کو ارینج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مقابلے رہے. اس کے ساتھ ساتھ غریب طلباء طالبات نے اسکالرشپ دی جاتی ہے. جیسے کہ آپ 7 پاس ہونے کے بعد میں ایک ایگزام لیا جاتا ہے، اس میں 8, 9, 10 کے بچوں کو خلیل حسینی میموریل اسکالرشپ کے عنوان سے جاتا ہے. ہر سال 150 بچوں کو یہ اسکالرشپ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ انٹر اور ڈگری کے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. اور پھر اس کے اندر ہماری اقبال اکیڈمی بہت بڑی لائبریری چلتی ہے، جس میں اقبال کے پیام کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ رمضان میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، افطار کی دعوت ہوتے ہیں، جلسے غزوہ بدر، فتح مکہ وغیرہ ہوتا ہے. رمضان میں 5 قرآنی مذاکرات ہوتے ہیں اور مختلف مقامات ہوتے ہیں. سال تمام کوشش کی جاتی ہے سیرت کے اوپر اور قرآن کے اوپر مختلف مقامات پہ نوجوانوں کو اس سے واقف کرایا جائے. اس کے ساتھ جلسے کے ساتھ ایک 50 روزہ اصلاح معاشرہ پروگرام ہوتا ہے. اس میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ جو 50 روزہ پروگرام ہوتا ہے، لاسٹ ایئر 30,000 سے زیادہ بچوں نے اس کو اب تک ہم پہنچے تھے. اب کی بھی کوشش ہے کہ 30-35,000 بچوں تک ہم پہنچے. اور پروگرام ابھی بھی چل رہے ہیں، مختلف اسکولس میں، کالجز میں، مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں. اور یہ پروگراموں کا اتنا فائدہ ہے، بچے جو سوالات کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا. جیسا ایک سوال آیا، بچوں کو معلوم نہیں، آج کل بہت جنرل لوگ ہیں، میں بولوں گا تو لوگ نہیں. بعض بچے سوال کرے بھائی ہومو سیکس کرنا جائز ہے نہیں ہے، کہ نہیں ہے تو کس سے نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ اورل سیکس کے بارے میں کیا خیال ہے. بچے آج کل مینٹلی ڈسٹرب ہے بچے. تو بچوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسلام کے قریب لائے، ان کو بے راوری کی طرف فروغ ہے. اس کے علاوہ تعمیرات کا بڑا کام یہ دیکھیے، حکومت جو بھی ایسے پالیسیز بناتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اس پہ تعمیر ملت سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے. یہ کام خلیل حسینی صاحب نے کیا، اس کے اندر یہ کام سلیمان سکندر صاحب، رحیم خلیل صاحب، جناب سید عبدالجلیل صاحب جو صدر رہتے ہیں، ضیاء الدین نیہ صاحب نے بڑی محنتیں کی. وقف امین بن کا جب آیا تو ضیاء الدین نیہ صاحب صدر تھے، انہیں سارے ہندوستان میں کام کیا. صرف غلط فہمی ہے کہ تعمیرات صرف حیدرآباد نے نہیں بلکہ ہندوستان کے 7-8 اسٹیٹ میں، مدھیہ پردیش میں اس کا کام ہے، گجرات میں اس کا کام ہے، اتر پردیش میں اس کا کام ہے، مہاراشٹر، آسام، راجستھان، کرناٹک، اس میں 7-8 اسٹیٹ میں ہم کام کرتے ہیں. تو پورے اسٹیٹ میں ہم وقف کے بارے میں کام کرے. حیدرآباد میں ہم عظیم الشان جلسہ گئے تھے، ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہوا، جس میں 8 MPs آئے تھے، جس سے کہ ممبرس آئے تھے، اور مختلف مذاہب کے عقائد کے ماننے والے اس میں آئے تھے. تو تعمیر جو ابھی بھی حکومت صرف یہاں یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی، جب پرسوں ایران پر ظلم ہوا اس کے بارے میں ہم کل جماعتی اجلاس رکھے، اور پھر جناب سید ایوب حسینی صاحب صدر تعمیرات کی صدارت میں، اور پھر اس کے اندر ہم نے UN کو لیٹرز لکھے اور ہندوستان حکومت کو لیٹر لکھے. ہم نے یہ اجازت مانگی تھی کہ ہم ان کے تک میڈیکل ایڈ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ پرمیشن دیں. اس فلسطین کے تعلق سے بھی ایران کے بڑے یہاں کی حکومت نے ہم کو اجازت نہیں دی. اس سے پہلے جب 78 میں بیروت اور کیا سو اسرائیل کی جنگ بھی تھی، اس میں تعمیر ملت نے 2 میڈیکل مشین پلین بھر کر میڈیکل ایڈ بھیجی تھی. اور ہمارے ڈاکٹرز آ کے آج جو نائب صدر ہے تعمیرات کی جناب ڈاکٹر مشتاق علی صاحب، ان کے ساتھ کیا کرتے کہ ان کے ساتھ ڈاکٹرز، لیب ٹیکنیشینز اور نرسز جا کے 2.5 سال تک بم گرے تھے، اور انہوں نے خدمت انجام دی. بعض ڈاکٹروں کے اسرائیل والوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا، بعد میں ان کو چھوڑا گیا. تو یہ یاد ہے کہ تعمیرات سال تمام کام کرتی ہے. نوجوانوں کے لیے کام ہوتے ہیں، خواتین کا الگ ونگ ہے، انیسا صاحب اس کی صدر ہے، اس میں الگ کام ہوتا ہے. تو مختلف مقامات پر مختلف جگہ تعمیرات ہر سال تمام کام کرتے رہتی ہے. ایک میں بولنا تو غلط نہیں، یہ واحد جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عنوان پہ کام کرتی ہے. ہماری جماعت میں آپ شیعہ لوگوں کو دیکھیں گے، مہدیوں کو دیکھیں گے، خجوں کو دیکھیں گے، ہر مسلک کے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے. آج فسادات نہیں ہو رہے، فسادات میں جتنا کام تعمیر بند نے کیے، اظہر من الشمس سے کوئی جماعت نہیں کی. ہم نے آسام میں کالونی بنائے، ہم نے گجرات میں کالونی بنائی، ہم بنگال میں کام کرے، تریپورہ میں کام کرے. ہندوستان میں جہاں جہاں فساد ہوا تعمیر نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیا. وہاں کسی حیدرآباد سے مختلف جیسے لوگ کارکن گئے، مہینوں وہاں رہ کے کام کرے. ایسے تعمیرات کے مختلف کام ہیں جو 77 سال سے کر رہی ہے. نوجوانوں کے لیے ٹریننگ کی جاتی ہے. کئی جگہ حیدرآباد میں ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جو خواتین کے لیے فلاح بہودی کے لیے کام ہوتا ہے، بیواؤں لوگ کے لیے. اس کے رمضان میں بیواؤں کو اور اپاہج لوگوں کی امداد دی جاتی ہے. تو ایسے کئی مختلف کام ہیں جو میں ایک وقت میں ذکر نہیں کر سکتا. پھر کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تعمیرات کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے. مختصر سا میں آپ کو تعارف رکھا. صاحب، جب تعمیر ملت کے زیر اہتمام اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو اس کی فنڈنگ کا کیا انتظام ہوتا ہے صاحب؟ کس طرح یہ کام ہوتے ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ تعمیر ملت کا جو کام ہے، سب سے پہلی ایک بات بتا دوں کہ تعمیر ملت ہندوستان کی فی الوقت بہت کم ایسے جماعت ہویں گے، میں تو نہیں دیکھا کہ اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں والنٹری کام کرتے ہیں.
صدر جناب ہمارے صدر ہے ایوب حسین صاحب جو IRS آفیسر تھے, مرحوم خواجہ جناب سید خلیل حسین صاحب کے فرزند ہے, وہ صدر ہے. میں جنرل سیکرٹری ہوں ڈاکٹر مشتاق علی صاحب, ڈاکٹر یوسف علی صاحب نائب صدور ہے, میرے نائب محترم جناب سیف الرحمن. جتنے ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی بھی ایک پیسے کے علاوہ نہیں اپنا پیسہ لا کے کام کرتے ہیں. تو ایک بات تو دماغ سے نکال دیجیے کہ ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس ہم اللہ کے واسطے کام کریں, اللہ تعالیٰ اس کا برابر اجر دے رہا ہے. دوسری چیز جو ہماری فلاحی کام کرتے ہیں, اس کے لیے قوم کے لوگ مدد کرتے ہیں. ہمارے جو ہمارے اپنے عزیز و قریب ہے, ہمارے جو جان پہچان, وہ لوگ خود مدد کرتے ہیں. جو تعمیرات کو جاننے والے ہیں وہ لوگ مدد کرتے ہیں. اور رمضان میں کچھ زکوٰۃ وصول ہوتی ہے, یہ جلسے بھی آپ دیکھیں ہم اپیل کرتے ہیں, اس میں بھی وہ لوگ چندے دیتے ہیں. عطیوں پہ زکوٰۃ وغیرہ پہ تنظیم چلتی ہے, اس میں کوئی عہدیداروں کی سیلری نہیں ہے, جو ویلفیئر فلاحی کام چلتے ہیں, اور الحمدللہ آگے بھی اس پہ چلتے رہیں گے. صاحب کیونکہ یہ جو تعمیر ملت کے زیر اہتمام کئی نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانے کی بات آپ نے کی ہے, ان کی اصلاح کی بات کی ہے, تو آج دیکھنے جا رہا ہے کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ تعمیر ملت کے ساتھ کئی نوجوان جڑے ہوئے تھے, کئی نوجوان تنظیمیں جڑی ہوئی تھی, لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں دکھ رہا کہ نوجوان آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو اس کی اہم وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. یہ مسئلہ صرف تعمیر ملت کے ساتھ ہی نہیں, یہ مسئلہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ہے, بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل شو پٹ اپ کا بہت زیادہ معاملہ ہو گیا ہے. نوجوان ہر چمکتی چیز کو ہیرا سمجھ کے ادھر بھاگتے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ پورے ہندوستان میں لوگ سیاسی جماعتوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں, پر اتنا نہیں تھا. اور رہی بات جو کام کر رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, لیکن آپ جیسا پہلے لہر رہتی تھی نوجوانوں کی, ویسی لہر نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے لیے ہمارے صدر جناب ایوب حسین صاحب نے کچھ پروگرام بنایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز ہمارا کام ہے, اور تعمیر ملت کی خوبی ہے کہ شو پٹ اپ میں نہیں آتی, زیادہ نیوزز میں نہیں رہتے. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ دوسرا ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے صدر محترم ایوب حسین صاحب اس طرف کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کو ڈالیں گے. لیکن یہ ہے یاد رکھیے کہ نوجوان آ رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل دوسرا, جیسا ریلے کس زمانے میں آتے تھے اس میں کمی ہو گئی. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیے ہمارے نوجوان زیادہ بڑے ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں امریکہ, آسٹریلیا, سعودی عرب جانے کا رہتا تھا, یا رہنے کے بچے لیے بہت تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ معاشیت کی اتنی تنگی ہو گئی کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ہم بھی پریشان ہیں, آپ بھی پریشان ہیں. اس کی طرف بھی نوجوان زیادہ راغب ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی جو نوجوان اتنے جو کام میں بتایا, 9000 بچوں کو کے مقابلے رکھنا, جلسے رکھنا, یہ بغیر نوجوانوں کو ہونے کا سوال نہیں. نوجوان آ رہے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں الحمدللہ. ہمارے رضی الدین راشد بول کے ہے جو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, وہ شہاب الدین ہے, محمد فرحان ہے, یہ لوگ کام کرنے نوجوانوں کو لا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. اور یہ بات سے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, کامیابیاں دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آج نہیں کل, ایک 4-5 سال میں پھر وہ ریلے وہ حساب آئیں گے, اور ہر جماعت میں آپ کو نوجوان دیکھیں گے. وقت لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے نوجوان آئیں گے. ہم بھی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں, آپ بھی دعا کریں, انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ملے گی. آج کے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ میلاد النبی کے دن جو جلوس ہوتا ہے, تو اس کے اندر نوجوانوں کو تعمیر ملت کی طرف سے کیا میسیج ہے؟ چونکہ کئی ایک الزامات لگتے ہیں کہ نوجوان بیک اسٹیٹ کرتے ہیں, دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو تعمیر ملت کا ان کے لیے میسیج کیا ہے؟ دیکھیے میں کوئی جلوس کے خلاف نہیں ہوں, نہ جلوس کے, کیونکہ خود تعمیر ملت جلوس نکالتی تھی, بہت بڑا عظیم الشان جلوس نکالتی تھی. کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ جلوس رک گیا. خلیل حسین صاحب کی نگرانی میں نکلتا تھا, ابھی بان سلیمان صاحب کی نگرانی میں جلوس نکلتا تھا, اور خلیل صاحب نوجوانوں کو ایک جگہ کرنے میں جلوس سے بڑا انہوں نے وہ کیا. اب میری نوجوان بچوں سے گزارش ہے, آپ جلوس میں جائیے, میں روکتا نہیں ہوں, لیکن آپ سے گزارش یہ کہ ادب احترام کا مظاہرہ کریے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, حضرت وسلم کا نامی اس میں گرامی بھی لینا ہے, تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں باوضو نام لے. تو میری آپ سے گزارش ہے, گٹکے کھاتے ہوئے, سگریٹ پیتے ہوئے, گاڑیوں پہ ناچتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ مت کریے. اور اگر ایمبولینس جاری تو بعض سے ایمبولینس کو آپ جگہ دیجیے. میں اس کے بھی خلاف ہوں, گاڑیوں کے آپ سائلنسر نکالتے رہے ہیں, وہ نکال رہے ہیں, دھوم کریں, اس سے قوم و ملت پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. اور ایک اہم گزارش ہے, یاد رکھیے سیرت کے نام پر ایک کام کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ثواب دینا ہے, لیکن نماز کسی کو معاف نہیں ہے. میری ہمارے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے, جو بھی جلوس میں آتے ہیں, خواتین سے مرد سے, نماز کا وقت ہو جائے, اذان کے وقت خاموشی اختیار کرے, اذان کے وقت خاموش بیٹھنا ہے, کیونکہ پیغام سب کو جاتا ہے. میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ایسے ہوتا ہے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں جلسے سے واپس ہو رہا تھا, شاغوس کے سامنے ایک مسجد ہے, وہاں نماز پڑھنے کے لیے اثر کی رک گیا. نماز پڑھنے کے واسطے میں جب رکا تو باہر کوئی ٹرالی آٹو میں کچھ 2-3 آٹو تھے, اس پر لوگ
चीखा मार रहे हैं, नाच रहे हैं, नारे तकबीर वगैरह लग रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैं नमाज को उनको भी दावत दिया, नहीं हुआ नमाज को जाके आ दो। एक अहमद सिंह पुलिस वाला ठहरा था, उसने मेरे से सवाल किया कि साहब इन लोगों को नमाज पढ़ना नहीं है क्या? मुझे इतनी तकलीफ हुई। दूसरा सवाल उसने कहा, साहब ये अजान के वक्त अगर दूसरे मजहब वाले ऐसे आवाज़ां करते तो आप लोगों को इतराज़ होता था, नहीं होता था? तो मैं वो बड़ी दिल को बात लगी। मेरी गुजारिश आप बिल्कुल जुलूस निकालिए, एहतराम रखिए, नारे भी ऐसे लगाइए कि किसी को इतराज़ करने का मौका ना मिले। आप लाइटिंग करिए, आप क्या सुबह करिए, मगर ऐसे हरकत मत करिए जिससे इस्लाम का नाम बदनाम हो। हुज़ूर की सीरत की क्या ये पैगाम रखिए, आप हदीसें बयान करिए, चार दोस्तों को बिठा के हदीसें बताइए, दुरूद शरीफ की महफिल रखिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस रखिए। बिल्कुल जुलूस में जाइए, मगर एहतराम से जाइए। और जुलूस मेरे ख्याल में दोपहर के बाद है। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोगों से, जो तामीर जलसा 10:30 बजे से अब के शुरू होगा, 9 बजे से होता था। नुमाइश मैदान में कोई दूसरा प्रोग्राम है, कोई दूसरी जैम मज़हब वालों का, तो 10:30 बजे से हमने इजाज़त मिली है। तो मेरी गुजारिश है तमाम नौजवान दोस्तों से, ख़वातीन हज़ारों ख़वातीन बैठने का इंतज़ाम रहता है, ख़वातीन से, नौजवानों से, बुजुर्ग साहब से, कि 26 तारीख को 12 रबीउल अव्वल के दिन 10:30 बजे आपका नुमाइश ग्राउंड तशरीफ़ लाइए। उसके अंदर जुलूस दोपहर के बाद आता है, उसमें भी शायद शरीक हो सकते हैं। मेरी आपसे अदब गुजारिश इल्तिमास है कि 10:30 बजे आप नुमाइश ग्राउंड को तशरीफ़ लाइए 24 तारीख के दिन। और 27 तारीख के दिन साहबा से उल्फत मोहब्बत बताने के लिए, साहबा से अपना एटीट्यूड रिश्ता कायम रखने के लिए चंचागुड़ा जूनियर कॉलेज को 27 तारीख के दिन शाम 8:30 बजे तशरीफ़ लाइए। इन दोनों जलसों की आप सिद्दीकी चैनल के ज़रिए मैं आपको दावत देता हूँ। मैं आपका और सिद्दीकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात तामीर मिल्लत की कारकर्दगी और उनके जलसे से मुतालिक आपके सामने हमने पेश की है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इसी सिलसिले में और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।